مجھے بتائیے گا کہ کیا پاکستان کو ہم دوبارہ بچانے کے کنارے پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے، کیا شاید ہم بچا پائیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، سچی بات تو یہ کہ باشعور لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے جو حالات اس ٹائم پہ جو چل رہے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا وقت پیچھے چلے جائیں تو ان حالاتوں کے لیے جو آج اندھیرے اندھیرے نظر آتے ہیں، میں تو جو سچی بات ہے یہی بولوں گا کہ اندھیرے سے اجالوں میں کیسے جانا ہے. اور باقی رہی پاکستان کی بات، تو پاکستان تو اللہ کی رحمت سے قائم ہے اور قائم رہے گا. پاکستان وہی ہے. اصل جو ضرورت ہے نا، وہ شاید ہمیں آج ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے، جو ہم جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اور پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگا دیتے ہیں، اور ان فتووں نے سوائے ہمیں نقصان کے کچھ دیا نہیں ہے. کبھی ہم کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب قومیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والی بن جائیں تو پھر وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، وہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جاتے ہیں. اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کی تباہی کری، اس نے اس کی، میں نے تباہی کری، اور کوئی میری تباہی کرنے میں لگا ہوا ہے. ہم لوگ کسی کو ہاتھ نہیں پکڑتے، ٹانگیں پکڑتے ہیں. تو جس دن ہماری قوم پاکستان کی ایک دوسرے کی جو نا بجائے ٹانگیں کھینچنے کی اور ہاتھ کھینچے گی، تو انشاءاللہ یہ ہمارا پاکستان جو مسائل بھرز پاکستان ہے، جو پاکستان کے اندر ٹوٹل مسائل ہی مسائل ہیں. میں نے اس کا نام مسائل پاکستان بھی یوسف رکھا بھائی ہوا. مجھے بتائیں کہ پیوستہ رے شجر سے نا امید تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں، الحمدللہ میں تو آج کل پہلے اس نسبت تو میں بہت زیادہ پر امید ہوں. میں اتنا پر امید کہ شاید پورے پاکستان میں اتنا پر امید نہ ہو، کیونکہ مجھے تو معلوم ہے نا کہ میں ایک انسان اس حالاتوں کے اوپر کیسے بولتا تھا. پہلے لوگوں نے پاگل پن کی ڈگریاں بھی مجھے دی ہوئی ہیں ہاں، یہ شاید کہ بھی جب ایسا میں ان ہے. حالاتوں کے ہاں، بارے بالکل میں ایسا بولتا ہے، تھا، لوگ مجھے بالکل کہتے ایسا تھے ہے. وہ گواہ موجود ہیں اسی دنیا میں، وہ یہیں موجود ہیں. جب میں بولتا تھا کہ پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے، اندھیروں میں چلے جائیں گے اور ہماری قوم کا مستقبل تباہ اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور میں یہاں تک بھی مجھے بولنے میں کوئی ڈر نہیں لگے گا، کوئی نہ دریغ ہوگا کہ مردوں کا پاکستان بھی میں بولتا ہوں کہ جب ہم گندگی، بے روزگاریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں، اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم لوگ تو شاید بے آسرا لوگ ہیں، اور آسرے والے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں جو ملک اور قوم کی بہتری جو چاہتے ہیں. خدا کرے کہ اتر جائے سب کے دل میں میری بات، کیونکہ یہ ہم سب کا پاکستان ہے. بالکل. اور یہ سلامتی پاکستان کی میری اور آپ کی اسی کے ساتھ ہے کہ جب ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں گے، اپنی ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالیں. اگر جو میری ذمہ داری، اگر جو میں اس کو پورا کروں گا، الحمدللہ میں یہ باتیں صرف ہوا میں نہیں کرتا. میرا ریکارڈ پوچھا جا سکتا ہے کہ میں جو باتیں بولتا ہوں میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. تو جیسے ہم دوسروں سے ایک اچھائی کی امید رکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھے ہوں، سارے اچھے بیٹھے ہوئے ہوں، میں جو مرضی کروں تو سامنے والا بھی مجھ سے اچھے کی امید رکھتا ہے. اگر بدلنا ہے نا تو بندہ صرف اپنی تھوڑی سی برائیوں کو بدل لے، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا عشرہ ہے یہ. اور سیریس ہو کے خالی زبانی کلامی نہیں، جب تک ہم سیریس ہو کے اپنے رب سے بھی رحمت طلب نہیں کریں گے نا تو مشکل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان شوکت ہے میرے پروردگار کی، نہ مانگو تو دیتا ہے، مانگو تو بے حساب دیتا ہے. یہ دعا کا جو نتیجہ ہے، انسان یہ تقویٰ تو پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، لیکن میرا رب پہ توکل نہیں ہے. یہ بہت بڑا سچ ہے. ہمارا توکل جو نا وہ پتہ نہیں ان کے خیالوں میں چلا گیا. جس دن یہ حقیقت پر کام ہو گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، اور عمل آپ کی محنت ہے، اور آپ کا علم تو جو نا وہ آپ کو عمل سکھاتا ہے. علم تو پڑھ لیا لیکن عمل نہیں کیا، یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے. بڑی خوبصورت بات یوسف بھائی